دنیا میں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جب بھی کوئی کام شروع کروں تو میں اس کی پیک تک لے کر جاؤں. کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ میں انسکسیسفل رہوں اس کے اندر، یا میں اس کے اندر ایک درمیانی جگہ پر رہوں، میں کمپلیٹ کر کے لائف گزاروں. سو میں آپ کے سامنے رکھوں گا 10 habits, mostly habits of the people have been succeeding their lives. ہیومن سائیکولوجی ہمیں یہ بات بڑے ایزیلی سمجھاتی ہے کہ جب بھی کسی انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ ان چند باتوں کے اوپر ضرور عمل کرے، یا یہ باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے. فرسٹ تھنگ از آرگنائزیشن. اکارڈنگ ٹو ہیومن سائیکولوجی اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کرے، اپنے پلانز کو، اپنی گول کو سیٹ کرے، ٹو ڈو لسٹ بنائے، اور اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اپنی پلاننگ اس طرح سے کرے کہ میں نے اپنی پریورٹیز کو سیٹ کرنا ہے. میں چاہتا کیا ہوں، میں نے لائف میں بننا کیا ہے، میں نے اگر بزنس کرنا ہے یا جاب کرنی ہے، یہ پہلے اپنی پریورٹی کو سیٹ کرے. اگر بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو کس فیلڈ کا کرنا ہے، اس کی پریورٹی کو سیٹ کرنے کے بعد جب وہ کام کرے گا اس کو بتاؤ گا میری یہ گول ہے، یہ میرا بزنس کی سارٹ ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. The next step جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹیکنگ ایکشن. ٹیکنگ ایکشن، آپ جتنی بھی زیادہ پلاننگز کر لیں، فوکس کر لیں، آپ میٹنگز کر لیں، اگر میٹنگز کے بعد آپ اپنے کام کے اوپر ٹیکنگ ایکشن نہیں کرتے، اس کو فلفل نہیں کرتے، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پلان آپ کا ویسا ہی رہ جائے گا. سو آپ کا نیکسٹ جو تھنگ ہے وہ کہ آپ نے عمل کرنا ہے. جو آپ نے باتیں سیکھی ہیں ان کے اوپر میکسیمم آپ نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. پوٹینشیل جو ہے وہ بائی ڈوئنگ ایکشنز آپ کا باہر آئے گا، آؤٹ پٹ دینی ہے، دین آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ دو کام کر لیں گے، دین نیٹ ورکنگ. ہیومن سائیکولوجی کے اکارڈنگلی انسان وہ ایک سوشل اینیمل ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. اس کے آئیڈیاز جو اگر وہ شیئرنگ کرے گا، نیٹ ورکنگ کرے گا، تو اس کے ساتھ اس کو ایزی رہے گا ٹو ڈو سم تھنگ، ٹو ٹیک سم ایکشن، ٹو ٹیک سم ڈیسیژنز. اس کے لیے بہت ہی زیادہ ایزی رہے گا. سو نیٹ ورکنگ کرنا، جو بزنس مین ہیں، دنیا کے سکسیسفل مین ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ کی، اپنی آئیڈیاز کی شیئرنگ کی، ایکسچینج آف آئیڈیاز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں تو آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں، ان کی رائے لے لیا کریں، ایکسچینجنگ آف آئیڈیاز ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے صحابہ کرام کو احادیث وہ بتا دیتے، لیکن جب کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا تو صحابہ سے مشورہ ضرور کرتے. فار ایگزامپل خندق کا جو واقعہ پیش آیا، تو غزوہ خندق کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اوپینین لیے، اس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اوپینین دیا کہ ہم یہ ایکشن کیا کرتے تھے بیٹل وار ٹائم کے اوپر، ہم یہ کام کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپینین اچھا لگا، کام کر لیا. موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے 10 پوائنٹس ریڈی کیے ہیں اپنے کسی کام کے لیے، 9 پوائنٹس کے اندر ہم کمپلیٹ ہوتے ہیں، 1 فنیشنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو جب ہم آئیڈیا شیئر کرتے ہیں تو ہمارے جو ساتھی ہیں بیٹھ کے فرینڈس، ہمیں فرینڈ سرکل کے اندر وہ آئیڈیا ہمیں مل جاتا ہے، ہم فنیشنگ ٹچ دے دیتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو بیکم اے سکسیسفل مین. نیٹ ورکنگ، ایکسچینج آف آئیڈیاز. The next thing is positive attitude. Positive attitude actually the root cause of success. اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں پازیٹیوٹی کے بغیر میں دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا کسی بھی فیلڈ میں، تو اس کی یہ بھول ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا. بیکاز نیگیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے، آپ کا امپلائی ہے، وہ آپ سے چھٹی لے کر گیا ہے، آپ نیگیٹیولی سوچ رہے ہیں یہ مجھے کیا کرنا چاہتا ہے، مجھے نقصان پہنچانے لگا ہے، یا کوئی بھی نیگیٹیوٹی انسان کہاں سوچتے سوچتے کدھر نکل جاتا ہے. سو پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا ہے. پازیٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ آپ کو ریئلی اے سکسیسفل مین بناتا ہے، اور یہ ایزی کر دیتا ہے، اور یہ روٹ کاز ہے آپ کی سکسیس کے لیے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات سکھائی ہے، صحابہ کرام کو سکھایا کرتے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا. اللہ کریم قرآن میں فرماتے سورہ الحجرات میں، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. زیادہ نہ سوچا کریں، پازیٹیو رکھا کریں اپنے مائنڈز کو، اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھا کریں. جب آپ نیگیٹیولی سوچتے ہیں تو آپ اس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں. جب آپ نیگیٹیولی ایکٹ کرتے ہیں دین الٹیمیٹلی جو آپ کی سکسیس ہے ایٹ لیسٹ وہ آپ کو نہیں ملتی، وہاں سے آپ ڈائیورٹ ہو کر کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں. سو پازیٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے سکسیس کے لیے.
The next thing is very important, frugality, किफायत शारी. देखें, एक शख्स अगर बिजनेस स्टार्ट करता है वो किफायत शारी को मद्देनजर नहीं रखेगा. किफायत शारी मीन्स मॉडरेट रहना, अपने आइडियाज में मॉडरेट रहना, अपनी वेल्थ को वेस्ट ना करना, इकोनॉमिकल स्पीड के ऊपर चलना. इकोनॉमिकल आप स्पेंडिंग ऑफ मनी करेंगे तो इसके साथ आप सेविंग्स कर सकते हैं. जब सेविंग्स कर सकते हैं अल्टीमेटली वो आपको सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन. जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो तो मतलब इंसान ही नहीं है, वो शयातीन के भाई हैं, उनकी तरह एक्ट करने वाले हैं. तो फजूल खर्ची किसी भी चीज के लिए, सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल थिंग है. ये समझने की ये डिजीज है जो कि रफ्ता रफ्ता सक्सेस को खा जाती है. सो हमें ये लाजिम है कि अगर एक शख्स कामयाब बनना चाहता है तो वो अपनी लाइफ के अंदर फ्रगैलिटी को आम करे, मॉडरेट रहे, दरमियाना रहकर चले, ना ही बहुत ज्यादा काम करना. जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुल आमाली इलल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला. ड्यूरेशन अल्लाह ताला को चाहिए, अल्लाह ताला को हमेशगी चाहिए, फॉरएवर काम चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर. अल्लाह को ये नहीं चाहिए अमाल के अंदर भी इवन कि आप एक दिन बहुत ही ज्यादा इबादत करें, अगले दिन आप उस इबादत को बिल्कुल ना करें थकावट की वजह से, या ये ज़हन में रखते हुए कि मैंने कल बहुत ज्यादा ये इबादत कर ली थी. सो बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, इवन स्टडीज के अंदर अगर हम रियली कामयाब होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम मॉडरेट रहकर चलें, एक इकोनॉमिक अंदाज में चलें, अपना टाइम टेबल सेट करें, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ को लेकर आने की कोशिश करें. नेक्स्ट पॉइंट इज राइज अर्ली. अक्सर ही लोग कामयाबी से इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो सोते बहुत ज्यादा हैं. जो स्लीपिंग है ना, ये अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी वेरी हार्मफुल फॉर अ सक्सेसफुल मैन. इवन जो लोग बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, अगर वो भी ये एक ऐसी हैबिट है, अगर ये हैबिट अपना लें, वो भी नाकामी की तरफ चल पड़ते हैं, उनकी जो कामयाबी है वो नीचे की तरफ आ जाती है. सो राइज अर्ली. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए फजर के टाइम के अंदर बरकत नाजिल कर दी, क्योंकि ये फ्रेशनेस प्रोवाइड करती है, आपके जो रीडिंग सिस्टम है इसको फ्रेशनेस प्रोवाइड करती है. इवन आपके पीस ऑफ माइंड के लिए दिस इज गुड. सुबह के टाइम फ्रेशनेस होता है, बंदा थिंकिंग अच्छे से कर लेता है, प्लानिंग्स अच्छे से कर सकता है. सो नेक्स्ट थिंग है, वो पॉइंट है शेयरिंग. शेयरिंग करना, शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन द फेस ऑफ चैरिटी, अपनी वेल्थ को शेयरिंग करना दूसरों के साथ, अपनी सहूलियात को शेयरिंग करना. बल्कि इस्लाम ने तो यहाँ तक ये बात बयान किया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि उनको बहुत ही ज्यादा जरूरत भी होती है ना मोमिनीन को. उनकी ये निशानी है कि अपनी चीजों की शेयरिंग कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं. अगरचे अपने आप को जरूरत होती है वो दूसरों के ऊपर चैरिटी कर देते हैं. तो ये एक कामयाब इंसान की निशानी है. जो अगली 3 बातें हैं मैं करने वाला, वो ये है कि अक्सर ही लोग उनको इग्नोर करते हैं, समझते हैं कि शायद ये जो 3 चीजें हैं ये हमारे लिए काफी नहीं है, ये हमारे साथ इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है. जब भी कोई प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो क्या है, रिलैक्सिंग, अपनी लाइफ को रिलैक्स करना. अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, जब भी एक बंदा ओवर टाइम काम करता है तो उसकी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा थकावट की वजह से, रेस्टलेसनेस की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती. नेक्स्ट उसकी परफॉर्मेंस नीचे नीचे रिडक्शन होती है. सो रिलैक्स करना, अपनी नींद का ख्याल रखना, फिर उसके साथ अपनी फैमिली को टाइम देना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को टाइम दें, रिलैक्स करें. अपनी रिगार्डलेस योर बिजनेस, योर स्टडी, जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी करना, रिलैक्स करना, वहां पर जाके अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल कोई पिकनिक करना, छोटी मोटी कोई अपनी फैमिली के साथ जाके आउटिंग करना. द नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग. हम अक्सर ही लर्निंग और रीडिंग से अवॉइड करते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क है, सो दिस इज नॉट नीड टू रीड द बुक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिकली काम करें, हमने जो पढ़ना था, हमने डिग्री है, वेदर कोई हम सीख रहे थे, अब ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, हमने प्रैक्टिकली इसको सरअंजाम देना है. नो, लर्निंग प्रोसेस जो है ये हमेशा इंसान के लिए रहता है. जब इंसान रीडिंग करता है, उस चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता है, देन इंसान इम्प्रूविंग की तरफ जाता है.
جب امپروو کرتا ہے, امپروو سے نیکسٹ اسٹیپ اینڈ دین نیکسٹ اسٹیپ. جب ہمارے اسٹیپس بائی اسٹیپ ہم اوپر جاتے ہیں تو ہماری ایک سکسیس ہماری نزدیک آ جاتی ہے, ہماری گول جو ہے, ڈیسٹینیشن, ہم اس پر پہنچنے کے لیے ایزی ہو جاتا ہے ہمارے لیے. سو ریڈنگ دا بکس, لرننگ آل دا ٹائم, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دا نیکسٹ اینڈ لاسٹ تھنگ از پرسنل کیئر. اکثر انسان جب اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں تو وہ اپنے پرسنل ہائیجین کو اگنور کر دیتا ہے, ڈائٹ کو اگنور کرتا ہے, سلیپ کو اگنور کرتا ہے, ایون اپنی پرسنل جو اس کی ڈریسنگ ہے اس کو اگنور کر دیتا ہے. یہ چیزیں ڈائریکٹلی تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میری سکسیس کے اندر یہ آڑ کیسے آ رہی ہیں, لیکن یہ ہرڈل ایسی کریٹ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ جب انسان اپنی پرسنل ہائیجین کی طرف توجہ نہیں دے گا تو الٹیمیٹلی اس کی صحت کو نقصان پہنچے گا. بہت ہی فیمس پروورب ہے, ہیلتھ از ویلتھ. ہمارے لیے ہیلتھ جو ہے وہی امپورٹنٹ چیز ہے. جب ہیلتھ نہیں ہوگی, انسان صحت مند نہیں ہوگا, وہ کوئی بھی ایکشن ٹھیک سے نہیں کر پائے گا. اور ویسے بھی انسان کو کامیابی مل جائے, اگر اس کے پاس صحت نہ ہو تو اس کو اس کامیابی کی ذرا بھی سیلیبریشن نہیں ہوگی, اس کو چاہیے نہیں, اس کی نیڈ ہی نہیں ہوگی. کیا کرے گا اس سکسیس کو؟ سو پرسنل ہائیجین از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم اپنے کوئی بھی کام کرنے کے اندر, ویدر بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنی پرسنل ہائیجین, پرسنل کیئر کی ضرورت ہے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, ہم دنیاوی سکسیس کی بات کر رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس بات کی نصیحت کی کہ آپ جب عبادت کریں تو ماڈریٹ رہ کر کریں. اس کی وائف نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ہسبینڈ جو ہے رات ساری نماز پڑھتے رہتے ہیں, دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سمجھایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں, میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. سو آپ کے اوپر اپنا ایک پرسنل حق بھی ہے, اس حق کو ادا کریں. سو سکسیس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی پرسنل لائف کو بھی ٹائم دیں. سو یہ وہ پوائنٹس تھے جو کہ ایک سکسیسفل لوگوں کے پوائنٹس ہیں, جن کے اوپر وہ عمل کر چکے ہیں, کر کے وہ سکسیسفل مین بن چکے ہیں. سو ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. کوئی میرا بھائی, میری بہن اگر لائف کے اندر ریئلی وہ سکسیس کو چاہتا ہے تو ان پوائنٹس کو ضرور سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو.